أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. پیارے دوستو، پیارے ساتھیوں، ماں و بہنوں اور خواتین اسلام، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہماری محنتوں کو قبول فرمائے، رمضان کی عبادت کو قبول فرمائے اور ہماری زندگی میں ایسے کئی رمضان لائے جن میں ہم اس طریقے سے اللہ کی نعمتوں سے لطف انداز ہوں. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارا تعلق قرآن سے بڑھا دے اور اللہ رب العزت ہمیں ہندوستان کی تاریخ جان کر دوسروں تک ان حقائق کو پہنچانے کے لیے راستے ہموار کریں، آمین یا رب العالمین. تو عزیز دوستو، گزشتہ کی مجلس میں ہم نے یہ دیکھا کہ علاء الدین خلجی، جن کا تعلق خاندان خلجی سے تھا، یہ خاندان خلجی کے سمجھیے کہ آخری با اثر بادشاہ گزرے ہیں. اور یہ جو خاندان ہے خلجی خاندان، یہ افغانستان کا خاندان ہے، اور اس خاندان کی شہرت ان لوگوں کی وجہ سے ہی، ورنہ یہ عام طور پر اتنے مشہور نہیں تھے. یہ بلبن کے زمانے میں یہ سپہ سالار کی حیثیت سے ان کے لشکر میں شامل ہوئے تھے، اور اس کے بعد اپنی محنتوں کی وجہ سے ترقی کرتے کرتے یہ بہت دور تک پہنچے. ان میں جو فیروز خلجی، جو آگے چل کر جلال الدین خلجی بنے، ان کی ترقی اسی انداز سے ہوئی، اور یہ غیاث الدین بلبن کے بہت ہی خاص لوگوں میں سے تھے، بہت ہی خاص لوگوں میں سے تھے، جن کی وجہ سے آگے چل کر انہیں سلطنت میں بیٹھنے کا موقع ملا. تو عزیز دوستو، بات ہماری یہاں پر رکی ہوئی تھی کہ علاء الدین خلجی جو ایک تندخو، سخت گیر اور بہت ہی زبردست بادشاہ تھے، اور یہ اپنے مخالفین کے ساتھ ذرا برابر بھی رحم و کرم کا معاملہ نہیں کرتے. خاص طور پر بغاوت ان کے لیے ایسی چیز تھی جسے وہ برداشت نہیں کر سکتے. اور باروب بادشاہ تھے، اور دین سے کافی دوری تھی، نماز کے پابند نہیں تھے، اور شراب نوشی کے تعلق سے بھی مورخین نے لکھا ہے، اور عیش و عشرت کے تعلق سے بھی مورخین نے لکھا ہے. تو ان کی جو خوبی تھی وہ صرف یہ تھی کہ ان کے یہاں رعایا پروری، رعایا کا امن، رعایا کی دیکھ بھال، یہ ان کے زندگی کی بہت بڑی خوبی تھی. ایسی خوبی بہت کم دیکھنے کو عزیز دوستوں ملتی ہے. تو یہ جو تھے اپنے انداز سے حکومت کرتے تھے، اور اپنی باتوں کو آگے کرتے تھے. جیسے عام طور پر کسی بھی ڈکٹیٹر کے پاس یہ چیز بڑی آسانی سے دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ اپنی رائے ہی کو سب کو سمجھتا ہے. مائٹ از رائٹ، میں جو کہتا ہوں وہی صحیح ہے، یہ تصور عام طور پر ایسے لوگوں میں ملتا ہے. علاء الدین بھی اسی قسم کے ایک بادشاہ تھے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں تھا کہ لوگوں کے پاس رائے مشورہ کرنا انہیں آتا نہیں تھا، یا پھر لوگوں کی باتوں کو سننا یہ پسند نہیں کرتے تھے. ایسا نہیں تھا، انہوں نے اچھی رائے کو ہمیشہ قبول کیا ہے. تو اس تعلق سے عزیز دوستو، گزشتہ کی مجلس میں نے علاء الدین ملک کا نام لیا. یہ علاء الدین ملک جو تھے، یہ جو مورخ برنی تھے ان کے چچا تھے. یہ علاء الدین خلجی کے زمانے میں انہیں کافی بہت ہی اچھا رسوخ مل چکا تھا، یہاں تک کہ یہ دلی کے کوٹوال تھے. یعنی کوٹوال سمجھے کہ ایک منصب تھا، بڑا منصب تھا، جس میں دلی کی ذمہ داری ان کے ہاتھ میں تھی. سمجھے کہ یہ آج کے حساب سے ایک میئر کی حیثیت سے تھے، اور بہت ہی دین پرست آدمی تھے، علم رکھنے والے تھے، سوچ بوجھ رکھنے والے تھے، اور یہ ہمیشہ اپنی رائے دینے سے تکراتے نہیں تھے. ایک مرتبہ ہوا یہ کہ علاء الدین خلجی کو ان کی دولت کی فراوانی اور رعایا میں ان کی مقبولیت اور مال و دولت کا غرور انہیں گدگدی میں ڈال دیتا ہے. عجیب و غریب تصور سوچنے لگتے ہیں، اور اچانک ان کے ذہن میں بات آئی کہ میرا نام قیامت تک رہے، دنیا ختم ہونے تک لوگ مجھے یاد کرتے رہیں. ویسا کچھ میں کرنا چاہتا ہوں. کچھ کر دکھانے کا جذبہ اس حد تک پہنچ گیا کہ یہ سرکش ہو گئے. مرتے دم تک، یعنی قیامت خط آنے تک لوگ انہیں یاد رکھیں. اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، یہ صاحب کے ذہن میں بات آئی. اب اسے لے کر کئی دنوں سے سوچ رہے ہیں. تو ایک مرتبہ انہوں نے اپنی مجلس میں یہاں تک کہہ دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اپنی شریعت لائے، اور ان کی شریعت کی ترقی کے لیے ان کے 4 خلفاء ان کے ساتھ تھے. تو وہ اپنے 4 خلفاء کی مدد کی وجہ سے یہ شریعت کو ساری دنیا میں پھیلائے. تو میں بھی کچھ ایسا کرنا چاہتا ہوں، اور میرے پاس بھی
خاص خاص لوگ ہیں، جیسے الماس بیگ ہو گیا، جیسے الغ خان ہو گیا، ظفر خان ہو گیا، ملک نصرت خان ہو گئے، اور اس کے بعد علب خان ہو گئے. یہ وہ لوگ ہیں میرے، انہیں لے کر میں بھی کچھ ایسا کرنا چاہتا ہوں. یہ جو اکبر کی جو دین الہی ہے، یہ جو تصور جو اکبر نے دیا تھا، یہ شاید انہوں نے علاء الدین خلجی سے ہی لیا تھا. تو علاء الدین خلجی جو پہلے آدمی ہیں، علاء الدین خلجی پہلے آدمی ہیں جنہوں نے اس طریقے سے سوچنا شروع کیا. یعنی آدمی جب غلط سوچتا ہے تو غلط کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور ایسی سوچ جو شریعت کے بنیاد پر قائم نہ ہو تو ایسے ہی ہوتا ہے، اور شیطان ایسے ورغلاتا ہے. تو یہ صاحب نے یہ سوچ سوچی. تو ان کی پہلی یہ سوچ تھی کہ ایک شریعت جیسے محمد رسول اللہ نے لائی تھی ویسے ایک شریعت کا نفاذ ہو جائے، اور اس طریقے سے قیامت تک لوگ ان کی شریعت کی پابند کریں گے اور ان کا نام قیامت تک رہے گا. ایک سوچ. دوسری سوچ یہ کہ کم از کم یہ سکندر جیسی فتوحات کریں، بہت دور تک اپنی حکومت کے حدود کو پھیلائیں، دور تک بستیوں کو رونتے جائیں، اور جہاں کہیں بھی جائیں عہد آلائی کے پریروں کو نصب کریں، یعنی جھنڈوں کو نصب کریں. یہ عجیب و غریب سوچ ان کے اندر آ گئی. حکومت یعنی یہ سوچ آدمی اس وقت سوچتا ہے جب وہ امن امان میں ہو، دوسری کوئی پریشانیاں نہ ہو. منگولوں کا سد باب کر دیا، وسط ہندوستان میں اپنے جو ہے پرچوں کو گاڑ دیا، دکن کو اپنے قبضے میں لے لیا، پورا ہندوستان، جنوبی ہندوستان ان کے ہاتھ میں ہے، ان کے خاص خاص لوگ ہیں، خاص خاص وفادار منسٹرز ہیں. تو آدمی غرور میں آ گئے، تو یہ سوچنے لگے. اچھا، جب یہ سوچ انہوں نے سوچی تو ان کے دربار میں علاء الملک جو دہلی کے کوٹوال تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ جب انہوں نے سوچ پیش کی تو علاء الدین خلجی کو معلوم ہے کہ مجلس میں ایسے سوچ بوچھ رکھنے والے موجود ہیں جو انہیں اس تعلق سے چپ کرانے کی کوشش کریں گے. تو یہ سوچ کر انہوں نے سبقت کی اور ان لوگوں سے کہا کہ چلو اپنے رائے مشورے دینے کے لیے آگے بڑھو. تو انہوں نے دہلی کے جو کوتوال علاء الملک تھے ان سے کہا کہ میں آپ سے اس تعلق سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، تمہاری رائے کیا ہے؟ تو علاء الملک کو معلوم ہو گیا کہ اب انہیں موت کی دعوت دی جا رہی ہے. علاء الدین جیسے بادشاہ کے سامنے اس کی رائے کی مخالفت کرنا موت کو دعوت دینے کے برابر ہے. ایسا ہو جائے تو پھر آدمی ختم کر دیا جاتا ہے. اس تعلق سے علاء الملک کو اچھی طریقے سے معلوم تھا. لیکن علاء الملک جو صحیح سوچ رکھتے تھے، صحیح فہم رکھتے تھے، مخلص تھے، خلوص دل رکھتے تھے، اور رائے بھی اسی تعلق سے دینا چاہتے تھے. ان کے لیے بالکل ممکن تھا یہ کہتے کہ تمہاری رائے بالکل صحیح ہے اور تم اس پر عمل کرتے جاؤ، تو اس سے علاء الدین کی بربادی ہوگی، ختم کر دیے جائیں گے، ان کی ہلاکت ان کے لیے آسان کر دی جائے گی. اور علاء الملک جو ان کے خاص مخلص تھے وہ چاہتے تھے کہ ان سے ایسی غلطی سرزد نہ ہو. اور علاء الدین کے مخلص ہونے سے زیادہ وہ اللہ کے لیے مخلص تھے، اللہ کے دین کے لیے مخلص تھے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی مسلمان بادشاہ یہ حرکت کرے اور وہ بربادی کے سامان مہیا کر لے. تو اس وجہ سے علاء الملک نے کہا کہ اے جہاں پناہ، میں میری رائے دینے سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی مجلس میں جو شراب رکھی ہوئی ہے اسے ہٹا لیا جائے، اور مجلس کے جو رنگ و زینت ہیں اسے ہٹا لیا جائے. آپ اپنے خاص لوگوں کے ساتھ بیٹھے، میں ان سے خاص گفتگو کرنا چاہتا ہوں. مجلس میں جو بھی غیر خاص لوگ ہیں آپ انہیں ہٹا دیں گے تو میں میری رائے دینے کے لیے تیار ہوں. یعنی یہ تیاری کر رہے ہیں کہ اگر انہیں ختم بھی کر دیا جائے، اگر یہ قتل بھی کر دیے جائیں تو یہ بات اندر ہی رہ جائے، برملا بات نہ ہو. تو اس وجہ سے تیاری کر رہے ہیں. اور شراب کو اس لیے ہٹایا کہ مجلس میں ایسے حرام چیز ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کی کیا تاثیر ہوگی. تو انہوں نے شراب کو ہٹایا، برے لوگوں کو ہٹایا، بادشاہ کے خاص لوگوں کو لے کر بیٹھتے ہیں. اب علاء الدین، پہلے تو علاء الدین کا اس کے لیے ماننا اور اس طریقے سے مجلس کو صاف کرنا یہ انوکھی بات تھی. بہرحال علاء الدین نے کر کے علاء الملک کے سامنے بیٹھتے ہیں. اور مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ علاء الملک کی بات آخر علاء الدین نے اس وجہ سے مانی کیونکہ علاء الملک ایسی شخصیت کے حامل تھے، ان کا دل اور زبان ایک تھا، وہ منافق نہیں تھے. اور علاء الدین جانتے تھے کہ یہ میرا مخلص آدمی ہے، ایسے آدمی کو دور کرنے میں نقصان ہے. تو ان کی شخصیت انہوں نے بنائی تھی، اور ان کا زہد، ان کا تقوی، ان کا اللہ کا ڈر مشہور تھا، اور ان کی کردار بھی ویسے تھی، عمل بھی ویسے تھا. تو اس لیے علاء الدین خلجی اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے. تو ہٹایا اور گفتگو کے لیے بات آگے کی. تو علاء الملک نے بھی بات کا آغاز کیا، کہا کہ اے جہاں پناہ، اے بادشاہ سلامت، دیکھیے آپ کی جو پہلی بات رسول اکرم اور ان کے خلفائے راشدین کے تعلق سے ہے، جان رکھیے کہ اللہ کے پیغمبر ہیں،
یہ انبیاء علیہم السلام کی بات ہے. یہ انبیاء ہیں جن کی مدد اللہ خود کرتا ہے، اور یہ انبیاء ہیں جو اپنی ذات کے لیے کچھ کرتے نہیں. ان کے ہاں دولت کی فراوانی نہیں ہوتی ہے. یہ فقیری زندگی گزارتے ہیں، مسکینوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، اور یہ ہر قسم کی تکلیف برداشت کرتے ہیں. ان کے اندر آسائش، عیش و آرام جیسی کوئی چیز ان کے ڈکشنری میں موجود نہیں ہوتی. یہ لوگ کچھ الگ لوگ ہیں. اور آپ نے جو خلفائے راشدین کی بات کی وہ بھی کچھ اسی انداز کے لوگ ہیں، ہے نا. یہ ان لوگوں کا مقابلہ کرنا جہاں پناہ یہ بالکل بے وقوفی ہے. یہ آپ کریں گے تو نقصان اٹھا پائیں گے. ہاں آپ کر سکتے ہیں، خلفائے راشدین کا مقابلہ ممکن ہے. آپ ویسی شخصیت اپنے آپ اندر لانی چاہیے. آپ کے اندر نماز کی پابندی نہیں، آپ کے اندر اسلام سے دوری ہے، یہ باتیں یہ آپ سے ممکن نہیں. یہ کرنا بربادی کا سامان ہے. اور اس کے بعد انہوں نے چنگیز خان کی مثال دی. چنگیز خان جو سرکش ہو گیا تھا، وہ اپنے اس میں تھا، لیکن اللہ نے اسے برباد کر دیا، کہیں کا نہیں رہا، نیست و نابود کر دیا. آخر کار وہ بھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے اسلام کے پرچے تلے آتے ہیں، تو اسلام میں ان کے لیے حفاظت ملی، اسلام نے انہیں عزت دی. تو جہاں پناہ تم پہلے سے اسلام میں ہو تو اسلام کی عزت سے کیوں بھاگ رہے ہو؟ تو ان کی جو نصیحت تھی بہترین انداز سے انہوں نے پیش کی، اور جو پیش کرنا تھا پیش کیا. ڈرے نہیں، موت سے انہوں نے ڈرا نہیں. یہ اپنی بات جو پیش کرنی تھی اخلاص کے ساتھ پیش کر دی. معلوم ہے کہ علاؤ الدین جیسے بادشاہ کے سامنے ایسی باتیں کہنا موت کو دعوت دینے کے برابر ہے، لیکن انہوں نے اپنے رائے سے اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھا. دیکھیے علاؤ الدین خلجی اگر یہ رائے نہ ہوتی تو برباد ہو جاتا، سارے لوگ اسے لعنت بھیجتے اس پر. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ الٹا وہ ولی بن گئے. لوگوں نے انہیں ہمیشہ یاد رکھا، ان کے قبروں میں لوگ جا جا کر چڑھاتے رہے. وجہ یہ کہ یہ جو ہے ان کی رائے تھی، تو ان کی رائے کو قبول کرتے ہیں. تو یہ اس پر لمبی گفتگو کرتے ہیں علاؤ الدین، یہ کیوں نہیں، یہ کیوں نہیں. تو اس کے بعد علاؤ الملک شریعت کی پابندیوں کا علم دیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ شریعت میں ممکن نہیں، یہ شریعت ہے، یہ اسلام ہے، قرآن یہ ہے، یہ حدیث ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. تو علاؤ الدین چونکہ ان پڑھ اور جاہل آدمی تھے، انہیں بہت ساری باتوں کا علم نہیں تھا. جب علاؤ الملک لمبی گفتگو کی تو بہت ساری باتیں علاؤ الدین کو سمجھ میں آئیں. علاؤ الدین ایک ایسے صاحب تھے جو ان پڑھ تو تھے، لیکن جب ان کی حکومت بڑی ہوئی، پھیل گئی، تو ان کے یہاں جو انٹیلیجنس ایجنسیز تھے وہ انہیں در پردہ خط لکھا کرتے تھے، خفیہ خطوط ان کے پاس ملتے تھے. تو ان خطوط کو پڑھنے کے لیے کسی کی مدد لے نہیں سکتے، کسی کا سہارا لے نہیں سکتے. ان خطوط کو صرف انہیں کو پڑھنا ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے پڑھنا لکھنا سیکھا، اور آخری زمانے میں اچھا خاصا یہ پڑھ سکتے تھے، لکھ سکتے تھے. ایک تعلیم یافتہ لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو جس دوستو یہ پہلا نقطہ. دوسرا نقطہ سکندر عظیم بننا. اس تعلق سے علاؤ الملک نے کہا کہ بادشاہ سلامت کے لیے چیز سلامتی ہو. ہاں بہت اچھی بات ہے، آپ اپنی حکومت کی ترقی کرنا چاہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. دور دراز علاقوں کو اپنے مقبوضات میں شامل کرنا چاہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. اس کے لیے میں بالکل تیار ہوں، میں اسے مانتا ہوں. لیکن اگر آپ سکندر کی طرح اپنے علاقے کو چھوڑ کر جائیں گے، تو سکندر کے پاس تو ارسطو تھا، دوسرے بڑے بڑے لوگ تھے جو اس کے جانے کے باوجود اس کے نام کو زندہ رکھے، وفادار تھے، اطاعت شعار تھے. بستی کا انہوں نے بہترین انداز سے نظم و نسق کیا، دارالحکومت کو انہوں نے بچایا. لیکن علاؤ الدین خلجی کے پاس کون ایسا وفادار ہے، کون ایسا ہونہار آدمی ہے جو دلی کی گدی کو بہترین انداز سے بچا کر رکھ سکے؟ کون ایسے لوگ ہیں تمہارے آس پاس؟ ایسا کوئی نہیں. اگر آپ گدی چھوڑ کر ہٹیں گے تو آپ کی گدی برباد کر دی جائے گی. آپ کے خلاف سازش کرنے والے آپ کے آس پاس ہوتے ہیں. تو آپ کے لیے سکندر کا کام کرنا ممکن نہیں، وہ کارنامہ انجام دینا آپ کے لیے ممکن نہیں. ہاں میں کہتا ہوں کہ آپ کے لیے اس وقت ممکن ہے جب آپ نے ایسے لوگوں کو پیدا کر لیا، ایسے طرفدار لوگ آپ کے یہاں آ گئے. اس کے بعد کہتے ہیں بڑے نقطے کی بات کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت کے لیے چیز ممکن ہے اگر بادشاہ سلامت اپنے آپ کو شراب نوشی سے بچا رکھا، اپنے آپ کو بادشاہ نے حرام سے بچا رکھا. بادشاہ نماز کی پابند ہو جاتے ہیں، بادشاہ روزے کی پابند ہو جاتے ہیں، بادشاہ تقوی اور زہد کی زندگی اختیار کرتے ہیں. جب ایسی زندگی بادشاہ کی ہو جائے تو ایسے ہی لوگ آس پاس جمع ہوں گے. جب ایسے لوگ آس پاس جمع ہوں تو بادشاہ کے لیے یہ کامیابی حاصل کرنے میں رکاوٹ کوئی ہو نہیں سکتی. لیکن یہ عیش و عشرت کی زندگی، یہ سیر و شکار کی زندگی سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اگر بادشاہ یہ کر پائے تو ان کے لیے ممکن ہے. تو یعنی علاؤ الدین کے جو دو نقطے تھے جسے وہ بہت بڑے نقطے سمجھتے تھے، دونوں نقطوں کی تردید کر دیتے ہیں بہترین انداز سے. اب علاؤ الملک کو معلوم ہے کہ بادشاہ
کا ہو سکتا ہے کہ ریاکشن بالکل مختلف ہو اور انہیں نقصان ہو جائے، لیکن انہوں نے اپنی رائے دی، اور علاء الدین نے ان کی دونوں رائے سننے کے بعد آخر کہا کہ اے علاء الملک، میں تمہاری رائے مانتا ہوں، اور مجلس کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ آئندہ تم میرے زبان سے اس قسم کی باتوں کو نہیں سنو گے، میری زبان سے شریعت کے خلاف کی باتوں کو نہیں سنو گے، ایسی بہکی باتوں کو تم دوبارہ میرے سامنے سن نہیں سکو گے۔ اور اس کے بعد علاء الملک کی تعریف کرتا ہے، مدح و پذیرائی کرتا ہے اور تحفے تحائف دیتا ہے، اور علاء الملک کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، یہ تصور نہیں تھا انہیں، لیکن بادشاہ نے ان کی بات مان لی۔ کبھی کبھار ہوتا ہے عزیز دوستو، آپ اپنی رائے دینے سے اپنے آپ کو روکے مت رکھیے، اپنی رائے دیجیے، اپنی رائے دیجیے اور اپنی رائے کو سبسٹینشیٹ کیجیے، اپنی رائے کو آپ مضبوط بنائیے، دلائل کے اعتبار سے سمجھانے کا انداز اختیار کیجیے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں اپنی رائے دیتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ رائے دینے کے ساتھ ساتھ سب مان لیں، اور اپنی رائے دیتے بھی ہیں تو ڈنکے کی چوٹ پر ٹھہر کر دیتے ہیں، ایسی رائے دیتے ہیں اور اس انداز سے دیتے ہیں کہ لوگ ان سے متنفر ہو جاتے ہیں، ان سے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں۔ ایسی رائے دینا ٹھیک بات نہیں، اپنی رائے صحیح ہے، آپ اسے صحیح سمجھتے ہیں، لیکن اسے پیش کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، اپروچ بہت ضروری ہے، اپروچ آدمی کا اسلوب بہت ضروری ہے۔ تو علاء الملک کو کامیابی ملی ان کے اپروچ کی وجہ سے، انہوں نے وہ کچھ کہہ دیا جو علاء الدین خلجی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن انہوں نے اپنی بات سنائی اور اپنی بات کو دلائل سے دیا، مثالیں دی، تاریخی مثالیں دی۔ تو اس طریقے سے اگر کوئی آدمی اپنی اوپینین کو دلائل سے مضبوط کرتا ہے، اپنی اوپینین کو تاریخی واقعات کو جوڑتا ہے، اپنی اوپینین کو بہترین انداز سے پیش کرتا ہے، تو آدمی اپنی رائے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ آج ہم کتنے محتاج ہیں کہ ہمارے درمیان ایسے آرگنائزیشنز ہوں، ایسے ادارے ہوں، ایسے مراکز ہوں جو اسلام کے بول کو بالا کریں، اسلام کی ترقی کریں، امت مسلمہ کے ہاتھ کو تھامیں۔ کسی بھی قوم میں، خاص طور پر ہندوستان جیسی عظیم قوم، یہاں پر مسلمانوں کی جو اتنی بڑی تعداد ہے، یہ تعداد کے عزیز دوستو ترقی اس وقت ممکن ہے اگر ان کے درمیان مختلف قسم کے آرگنائزیشنز ہو، مراکز ہوں، مختلف قسم کے لوگ مختلف انداز سے اسلام کی طرفداری کرنے کے لیے، ہندوستان کے مسلمانوں کی طرفداری کرنے کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے کام کرتے ہوں۔ مسلمانوں میں ایجوکیشن میں کام ہونا چاہیے، بہت کم ہے۔ مسلمانوں میں دوسرے علوم میں ترقی کم ہے، مسلمانوں میں کردار کی خامی ہے، مسلمانوں میں مال کی خامی ہے، مسلمانوں میں غریبی عام ہے، کتنے خامیاں ہیں عزیز دوستو۔ اس کے لیے آرگنائزیشنز کی ضرورت ہے، این جی اوز کی ضرورت ہے، جس میں مسلمان کام کریں۔ عزیز دوستو، ایسے آرگنائزیشنز ممکن نہیں اگر ٹھیک ڈھنگ سے رائے دینے والے موجود نہ ہوں۔ مخلصین کا گروہ، مخلصین کو ساتھ جوڑنا ہے، نیک لوگوں کو ساتھ جوڑنا، ایسے نیک لوگ ساتھ جوڑتے ہیں تو کام کامیابی کی حد تک پہنچتا ہے۔ آج ہم افسوس کا منظر یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے آرگنائزیشنز ہیں، بڑے بڑی جماعتیں ہیں، لیکن ان کے یہاں یہ مخلصین نہیں ہیں، مشیرین مخلاص کے ساتھ دینے والوں کی جو ہے کوتاہی ہے، فقدان ہے، اسی لیے بڑے بڑے آرگنائزیشنز ٹھپ نظر آ رہے ہیں۔ آج ہم مسلمان کتنے محتاج ہیں ایسے آرگنائزیشنز بنانے کے لیے۔ ایسے مراکز ہمارے درمیان کیوں نہیں ہیں؟ ایسی جماعتیں ہمارے درمیان کیوں نہیں ہیں؟ میں یہاں پر جماعت بندی یا پھر تفرقہ کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ دیکھیے، جماعت اور فرقے میں فرق ہے، آرگنائزیشنز، این جی اوز، مراکز اور فرقوں میں فرق ہے۔ فرقوں میں بٹنا یہ ہرگز جائز نہیں، جسے کرنا نہیں چاہیے، لیکن کسی بھی مقصد کے تحت کام کرنے کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں، تو ایسی جماعتیں، ایسے جو ہے آرگنائزیشنز ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ ہر آدمی پورا کام نہیں کر سکتا ہے، ہر آدمی کی بس کی بات نہیں ہے، اور ہر آرگنائزیشن ہر پہلو میں کام نہیں کر سکتا ہے۔ جو لوگ مالی اعتبار سے کام کر سکتے ہیں وہ تعلیمی اعتبار سے کام نہیں کر سکتے، جو لوگ تعلیمی اعتبار سے کام کر سکتے ہیں وہ دوسرے تربیتی کام نہیں کر سکتے، جو دعوت کا کام کر سکتے ہیں وہ دوسرے کام نہیں کر سکتے۔ تو بہت ساری ضروریات ہیں، اور ہر ضرورت کے لیے اس انداز سے لوگ تیار ہوں۔ یاد رکھ لیجیے، ان تمام چیزوں کو صرف بادشاہ ہی جوڑ سکتا ہے، ایک خلیفہ ہی جوڑ سکتا ہے، جو کہ فی الحال بہت دور کی بات ہے، لیکن کم از کم ہم ایسے مراکز، ایسے آرگنائزیشنز بنا سکتے ہیں، ممکن ہے، ایسے این جی اوز بنا سکتے ہیں، ممکن ہے، جو مسلمانوں کے درمیان ان کے لیے تعلیم کا کام کرے، ایجوکیشن میں کام کریں۔ دیکھیے، آج ہمارے درمیان ایڈوکیٹس کی کمی ہے۔ ہمارے کتنے ایڈوکیٹس ہیں جو سپریم کورٹ میں ہیں، ہمارے کتنے ایڈوکیٹس ہائی کورٹ میں ہیں، ہمارے کتنے ججز ہیں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو دشمن ہیں ایسے لوگوں کو پیدا کر کے کامیاب ہوئے ہیں، لیکن آج ہمارے پاس وہ چیزیں موجود نہیں۔ ہمارے کتنے ہیں جو آرمی میں ہیں، ہمارے کتنے ہیں جو پولیس میں، ہمارے کتنے ہیں جو آئی اے ایس آفیسر ہیں، ایڈمنسٹریشن میں ہیں،
عزیز دوستو بہت کم ہے. تو ایسے لوگوں کو، ایسے این جی اوز، ایسے آرگنائزیشن کی ضرورت ہے جو ایسے لوگوں کو پیدا کرے، ایسے لوگوں کو جوڑے. دیکھیے ہونہار لوگ ہر جگہ موجود ہیں. اللہ نے صلاحیتوں کو بانٹ رکھا ہے. اللہ نے صلاحیتوں کو کسی ایک گروہ کے لیے خاص نہیں کیا ہے عزیز دوستو. اللہ نے صلاحیتوں کو بانٹا ہے نا. آپ جنہیں بالکل کم سمجھتے ہیں وہ ہونہار بن سکتے ہیں. جو مالی اعتبار سے کم ہے وہ بہت بڑا کام کر سکتے ہیں. انہوں نے کر دکھایا، یہی تاریخ ہم کو بتاتی ہے. تو ایسے لوگوں کو چنیں اور انہیں بچپن سے انہیں بیک اپ کریں، ان کی تعلیم میں کام کریں تو انہیں بڑھایا جا سکتا ہے. تعلیم میں بہت زیادہ کام باقی ہے. اور اس کے بعد ایمانی تربیت، اسلامی تربیت، اس میں کتنا سارا کام باقی ہے. ہیں بہت سارے جماعتیں کام کرتی ہیں لیکن اس کے علاوہ بہت سارا کام باقی ہے. بہت بڑا خلا آج بھی موجود ہے. اور جماعتوں کے اندر جو سمجھیے کہ جو روشن خیالی نہیں ہے، اس روشن خیالی کو پیدا کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے. اس کے لیے کتنے این جی اوز کی ضرورت ہے. ہم کیوں نہ ہمارے تمام مساجد کو نہیں جوڑتے ہیں. کتنی مسجدیں ہندوستان میں، ان تمام مساجد کو جوڑیے. ایک آرگنائزیشن بنانے کی کوشش شاید ہوئی ہے لیکن کس حد تک کامیابی ہوئی پتہ نہیں. ہم کیوں نہ ہمارے مدارس کو جوڑیں. ہم کیوں نہ ہمارے جو ایک میدان کے لوگ ہیں وہ جڑیں، وہ کام کریں. اب اس کے بعد لوگوں کو بنائیں. عزیز دوستو بہت سارا کام باقی ہے. یاد رکھ لیجئے یہ کام اس وقت ممکن ہے جب نیک لوگ آرگنائزیشن میں ہوں، اللہ کے لیے اخلاص دینے والے لوگ ہوں، اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ رائے مشورہ دینے والے لوگ ہوں. تو اپنے لوگوں کو لے کر آدمی جب کام کرے گا کامیاب کے حد تک پہنچ سکتا ہے. تو عزیز دوستو یہاں پر علاء الملک کہ اس نصیحت سے ہمارے لیے نصیحت یہ ہے کہ آپ اگر کہیں مشیر بنے، کسی آرگنائزیشن میں ممبر بنے ہیں، اللہ نے آپ کو یہ عہدہ دیا ہے تو آپ اپنی رائے دیجئے. اپنی رائے دینے کا اسلوب اختیار کیجئے. آپ ہو سکتے ہیں کچھ بڑے مرتبے میں ہوں لیکن جب آپ لوگوں کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں تو اپنی رائے آپ اچھے انداز سے دیں. آپ کا اپروچ آپ اچھی طریقے سے، آپ کا اسلوب آپ اچھی طریقے سے بنا لیں، سنوار لیں اور اخلاص کے ساتھ رائے دیں. اور اپنی رائے، کئی لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی میری رائے آپ عمل کرو. ایسا نہیں ہوتا ہے. کوئی نہیں مانے گا آپ کی بات. آپ اپنی رائے دیں اور آپ اسے جسٹیفائی کریں. آپ اسے اپنی دلائل لائیں، پروف لائیں، ایویڈنس لائیں، مثالیں اسے سمجھائیں. اور مثالیں اگر یہ قرآن حدیث کی ہوں تو کتنی اچھی ہوں گی، تاریخی ہو تو کتنی اچھی ہوں گی. اور اپنی بات کو آپ اسلام کی مخالفت میں نہ رکھیں. تو عزیز دوستو ایک مستقل موضوع ہے جس پر ہم کو گفتگو کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع نہیں تھا لیکن مجھے یہاں پر اس موقع پر اسے کہنا ضروری تھا تو اس لیے میں نے کہہ دیا ہے. تو عزیز دوستو یہ تھے علاء الملک اور ان کی یہ رائے تھی جس پر علاء الدین نے عمل کیا اور انہیں فائدہ ہوا. اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ علاء الدین خلجی جو تھے وہ ہر بار علاء الملک کی باتیں مان جاتے تھے. نہیں، وہ اپنی سوچ کو بھی آگے رکھتے تھے. ایک مرتبہ ہوا یہ کہ اچانک دلی میں منگول آدم کے انہوں نے بعض قلعوں کو بسیج کر لیا، حصار میں لے لیا. تو ہوا یہ کہ علاء الملک نے اس وقت یہ رائے دی کہ بادشاہ سلامت، میری رائے یہ ہے کہ آپ منگول سے صلح کی بات کریں. اسے لڑائی لڑنے کے بجائے ان سے صلح کی بات کریں، ان سے بیٹھ کر بات کریں تو فائدہ ہو سکتا ہے. تو اس وقت علاء الدین نے کہا، تاریخی بات کہی، کہا کہ اے علاء الملک، آپ کی رائے اور آپ کی بات یقیناً علم پر مبنی ہے لیکن یاد رکھیں اگر میں اس بار ایک کام کروں تو منگول بار بار یہ غلطی کریں گے اور اس کے بعد میری رعایا مجھے بزدل کہے گی، میری رعایا مجھ پر تہمت لگائے گی، میری کمزوری رعایا دیکھنے لگے گی. تو مجھے اس بار انہیں خوب پیٹنا ہے اور انہیں واپس بھیجنا ہے. دوبارہ ہندوستان کی طرف سر اٹھا کر نہ دیکھیں، اس کے لیے ان کی تیاری ہونی ہے، سر کو بھی ہونی ہے. اور اس کے بعد علاء الملک سے کہا کہ آپ نے رائے آپ اپنے پاس رکھیے، آپ کی رائے آپ کے لیے مبارک، میں میرا کام کرنے والا ہوں. یہ کہہ کے وہ زرہ پہن کر اپنے لوگوں کو جاتا ہے اور منگول کی ایسی پٹائی کرتا ہے. اس کے بعد کئی سال تک ہندوستان کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھے. تو اس میں معلوم ہوا کہ علاء الدین خلجی کی رائے بالکل صحیح تھی، یہاں پر علاء الملک غلط تھے. پہلے کے معاملہ میں علاء الملک صحیح تھے، علاء الدین خلجی غلط تھا. تو عزیز دوستو ہر بار ہر آدمی کی رائے صحیح ہو نہیں سکتی. اس میں آپ کو ایک گروپ ورک کرنا چاہیے، مل کر آدمی سوچے. تو یہ تھے عزیز دوستو جو علاء الملک تھے. اور اسی طریقے سے علاء الدین خلجی کے زمانے میں بہت سارے ہونہار لوگ پیدا ہوئے، علماء پیدا ہوئے، فنکار پیدا ہوئے. اس میں دو مشہور شاعر جو آج بھی ہندوستان میں یاد رکھے جاتے ہیں، ان میں سے ایک ہے امیر خسرو. یہ بہت بڑے شاعر تھے جسے ساری دنیا جانتی ہے. ہندوستان کے 4 ایسے شعراء ہیں جنہیں عالمی شہرت حاصل ہے. ہندوستان کی نوٹ کر لیجیے بات، ہندوستان کے 4 ایسے شعراء ہیں، پوئٹس ہیں جنہیں اللہ نے عالمی شہرت دی، ساری دنیا انہیں جانتی ہے. اس میں سب سے پہلا امیر خسرو،
نمبر 2 فیضی، نمبر 3 غالب، اور نمبر 4 علامہ اقبال۔ یہ ایسے شاعر ہیں ہندوستان کے، فارسی اور اردو میں ان کا ایسا کام ہے جنہیں ساری دنیا مانتی ہے۔ اور علامہ اقبال کو ساری دنیا کے جو شعراء کی جو لسٹ نکالی جاتی ہے اس میں کہتے ہیں کہ ساری دنیا کے 5 شاعروں میں سے ایک ہیں، جس میں ربندر ناتھ ٹھاکر بھی ہیں، اس میں علامہ اقبال بھی ہیں، تو 5 شعراء میں سے ایک ہیں۔ دیکھیے یہ ہندوستان کی دین ہے۔ تو علاؤالدین اقبال کون ہے؟ یہ غالب کے شاگرد ہیں۔ غالب کون ہے؟ یہ میر تقی میر، اور میر تقی میر کا سلسلہ عزیز دوستوں فیضی پر ختم ہوتا ہے، اور فیضی کا سلسلہ عزیز دوستوں امیر خسرو پر ختم ہوتا ہے۔ تو امیر خسرو یہ پہلے شاعر ہیں ہندوستان کے جنہیں طوطی ہند کا لقب ملا۔ انہیں کہا گیا کہ طوطی ہند، ان کے اتنے قصیدے، لیکن افسوس کے پورے قصیدے آج ہم کو نہیں ملتے، ان کا بہت سارا کلام آج ہم کو نہیں ملتا، بعض پرخچے ہیں، بعض پارے ہیں جو ہم کو ملتے ہیں، پوری چیز ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ان کے زمانے میں ان کے دوست ایک دوسرے شاعر جن کا نام تھا محمد حسن سنجیری، یہ بھی بہت بڑے بلند پائے شاعر تھے۔ یہ دونوں دوست تھے اور ان دونوں کا تعلق افغانستان سے تھا۔ ان کے آبا اجداد ترکستان افغانستان سے آئے تھے، جو ان کی پیدائش دلی میں ہوئی۔ امیر خسری کی والدہ تو یہاں کی لوکل تھی، جو اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی شادی امیر خسرو کے والد سے ہو گئی تھی۔ تو امیر خسرو یہ خاص ہندوستان کی دین ہے، اور یہ وہ آدمی ہیں جنہوں نے اردو کے شروع کے لہجے میں گفتگو کی۔ اردو عزیز دوستو یہ مستقل موضوع ہے جس پر میں جانا چاہتا نہیں۔ تو اردو کا جو شروع کا دور تھا، یعنی بالکل اردو کی جو شروع کا جو چہرہ تھا، شروع کی جو صورت تھی، جو را اردو جسے کہتے ہیں، یہ سب سے پہلے کہنے والا امیر خسرو تھے۔ اس پہ ان کے اشعار بھی ہیں، اور وہاں سے اردو نکلی جس میں مختلف بولیاں اور مختلف زبانیں ملی ہوئی سمجھیے کہ ایک ملغوبہ تھا۔ یہ آگے چل کے اس کی مختلف زبانیں بنی، اور اس کے بعد یہ کھری ہوئی، یہ سجائی گئی، اسے سینچا گیا، تو بعد میں اردو زبان بنی جسے ہم آج اختیار کیے ہوئے، جس میں ہم گفتگو کرتے ہیں۔ تو یہ تھے شعراء۔ تو اسی طریقے سے عزیز دوستو علاء الدین خلجی کی گفتگو قاضی مغیث سے بھی بہت مشہور ہے۔ یہ گفتگو میں آپ کے سامنے اس لیے رکھتا ہوں کہ اس میں بہت ساری عبرت کی باتیں ہیں، بہت ساری نصیحت کی باتیں ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم آئندہ کی مجلس میں یہ قاضی مغیث کون ہیں، اور انہوں نے کس موقع پر علاء الدین خلجی کو رائے دیا، اور اس سے علاء الدین خلجی کو کتنا فائدہ ہوا، اور اس پر نہ عمل کرنے کی وجہ سے علاء الدین خلجی کو کیا نقصان ہوا، اور کیسے وہ اپنی حکومت سے ہٹ ڈو بیٹھے، کیسے ان کا خاتمہ ہوا، کیسے خلجی کا خاتمہ ہوا، یہ تمام باتیں ہم انشاءاللہ آئندہ کی مجلس کے لیے رکھتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اور میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کی گھنٹی دبانا نہ بھولیں، اور نیچے کمنٹس میں اپنے رائے کو ضرور دیں، اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اور بہت سارے جو سوالات، رائے، مشورے، جو سجیشنز آئے ہیں، انہیں لے کر ہم ایک دن بیٹھیں گے انشاءاللہ، اور ہم ان تمام سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ بہت ساروں نے تاریخ کی بات کہی، یعنی مانگی ہے، اور کتابوں کے تعلق سے سوالات آئے ہیں، اور اس کے بعد بعض رائے و مشورے آئے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو ہم لے کر بیٹھیں گے انشاءاللہ، ترتیب ہو رہی ہے انشاءاللہ۔ ایک دن اس پر ہم مستقل ایک پورا سیشن اس پر گزاریں گے، اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری محنتوں کو قبول فرمائے، اور ان کے پاداش میں ہمیں جنت میں بلند مرتبہ نصیب کریں، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔